الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ مت چھوڑو بیچ میں. یہ جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں, آپ آگے سرکو, آگے سرک جاؤ اور ادھر سر کو نا. ہاں اب صحیح ہے, اب صحیح ہے. شکریہ, جزاک اللہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وضو کے مسائل سیکھے جا رہے, وضو کے مسائل بتائے جا رہے ہیں. تو حالت وضو میں کل کے جو مسائل بیان کیے گئے, ایک چیز اس میں سے پوچھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی باتیں ہم کو یاد رہتی ہیں. حالت وضو میں اگر کسی کا کھلا گھٹنا یا کھلا سطر دیکھ لیا تو کیا اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. ماشاءاللہ, بس اتنا کافی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگ اس میں علم نہیں رکھتے, اس لیے پوچھنا ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا ذہن تازہ ہو جائے. اچھا, وضو میں ایک چیز یہ ہے کہ کھڑے رہ کر وضو کرنا, یہ مسئلہ تو بعد میں پوچھا بھی گیا تھا کہ کھڑے رہ کر وضو کرنا کیسا ہے. تو کھڑے ہو کر وضو کرنا, اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کھڑے ہو کر وضو کرنا منع ہے, اور کھڑے ہو کر وضو کرنے کو منع کیا گیا ہے. مگر اگر کوئی مجبوری ہے اور ضرورت ہے تو بے شک کھڑے رہ کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اس میں وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا, نہ وضو مکروہ ہوگا. کھڑے رہ کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, مگر کب؟ جب کوئی مجبوری ہو. اگر ممکن ہے تو بیٹھ کر ہی وضو کریں. گھر کے باتھ روم میں بھی کر رہے ہیں تو بیٹھ کر ہی وضو کریں تو بہتر ہے. مگر چونکہ مشکل ہے گھر کے باتھ روم میں بیٹھ کر کرنا, کیونکہ آج کل نل کافی ہائٹ پہ لگے رہتے ہیں, تو جس کے وجہ سے بیٹھ کر کرنا مشکل ہے, تو پھر اس صورت میں کھڑے رہ کے کر سکتے ہیں. کیوں منع کیا گیا جانتے آپ کھڑے رہ کے وضو کرنے کو؟ یعنی سنت بیٹھ کے کرنا ہے, کھڑے رہ کے کرنا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کھڑے رہ کر وضو کرنے میں ایک چیز ہے, اور وہ یہ کہ پانی کے قطرات زیادہ اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے کھڑے رہ کر کرنے میں, اس لیے بیٹھ کے کرنے کو افضل فرمایا ہے. مگر چونکہ ایک تو ہمارے گھروں کے بھی حالات, مسجد میں تو الحمدللہ بیٹھ کے ہی کرنے کا انتظامات ہیں, مگر گھروں میں انتظامات نہیں ہیں, تو کوئی حرج نہیں کھڑے رہ کے کرنے میں. نہ وضو اس سے مکروہ ہوگا, کچھ بھی نہیں, باقاعدہ وضو ہو جائے گا. کھڑے رہ کے کر سکتے ہیں, مگر جہاں ممکن ہو سکے وہاں بیٹھ کے کریں. اس میں ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ جیسے ہم کہیں سفر وغیرہ میں ہیں تو سفر میں تو مشکل ہوتا ہے ذرا وضو کا انتظام, اور نماز کے جو لوگوں کو الحمدللہ نماز کے پابند جو لوگ ہیں وہ تو ہر حال میں نماز ادا کرتے ہیں سفر کی حالت میں بھی. تو حالت سفر میں بھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور کھڑے رہ کے بیسین وغیرہ میں وضو کرنا ہو تو وضو کھڑے رہ کے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے وضو کھڑے رہ کے کرنے میں. اب ان چیزوں کا بیان جسے, چونکہ وضو کے یہ مسائل ہو گئے, وضو کے مسائل کے بعد اب نجاستوں کا, ناپاکیوں کا بیان شروع کیا جاتا ہے. یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک ہے, جن سے جو بدن یا جسم پہ لگ جائے تو بدن اور جسم یا کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. کیونکہ
پیشاب یا پاخانہ یہ تو ایک عام چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے، یا کسی کو اس کے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں الگ سے کہ یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، یا بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہوتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کپڑوں اور بدن کو ناپاک کرتی ہے، اور یہ بھی روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہمارے ساتھ معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں نجاستوں کا بیان کہ نجاستیں اور ناپاکیاں کون کون سی ہے اور اس کے احکامات کیا کیا ہیں۔ اول، نجاست دو قسم کی ہے، چونکہ یہ فقہ کی اصطلاح میں ہی پوری بات کی جائے گی، جسے کہتے ہیں ہماری اسلامی لینگویج میں۔ تو نجاست مانا ناپاکی۔ نجاست دو قسم کی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ دو الگ الگ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، غلیظہ یعنی کہ بڑی، خفیفہ یعنی کہ چھوٹی۔ دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نجاست غلیظہ، اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو اب اس کو پاک کرنا فرض ہے، پاک کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو بغیر پاک کیے بھی ضرورتاً نماز ہو جائے گی، مگر ایسی نماز بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ پاک کر کے ہی نماز پڑھی جائے۔ تو اب ایک مطلق مسئلہ ہے یہ کہ نجاست غلیظہ، آگے سب تفصیل سے آئے گا، نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، تفصیل سے سب آئے گا، مگر پہلے یہ سمجھ گئے کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم، اب اس میں 1 درہم کو سمجھتے ہیں، 1 درہم کسے کہا جاتا ہے؟ 1 درہم ویسے تو درہم یعنی پرانے زمانے کا سکہ، پرانے زمانے کا، اسے درہم کہا جاتا ہے، مگر آج اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ تو باقاعدہ کتاب میں اس کی بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ آج درہم کی گولائی یا درہم کی مقدار کو ہم کس طرح سے سمجھیں۔ تو درہم کتنا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجئے یہ کپڑا ہے، اس پہ کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو تھوڑی لگی زیادہ لگی، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس سے اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے درہم کا ماپ اور درہم کی مقدار سمجھنا ضروری ہے۔ تو درہم کی مقدار ایسے بتائی گئی ہے جیسے یہ ہماری ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کو ایسا پھیلایا جائے اور پھیلا کر اس میں دھیرے دھیرے سے پانی ڈالا جائے ہتھیلی میں، اور دھیرے دھیرے سے پانی ڈالنے کے بعد جتنے پھیلا کر جتنی گولائی تک پانی اس پہ ٹک جائے اتنی گولائی تک درہم کی گولائی کہلائے گی، یعنی اتنا درہم کی مقدار کہلائی جائے گی۔ جہاں سے پانی بہہ گیا وہاں سے اس کی مقدار ختم ہوئی۔ تو درہم کی مقدار ایسے سمجھی جا سکتی ہے۔ آج کا روپیہ تو چھوٹا ہو گیا ہے، یہ اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر اتنی جگہ پہ کپڑوں پر یا بدن پر ناپاک چیز لگی ہے تو اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ اور اس سے کم لگی ہے اور مجبوری ہے تو پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر صاف کر کے پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ تو درہم کی مقدار سمجھ گئے۔ اب نجاست خفیفہ کا احکام، پہلے دونوں کا احکام، پہلے نجاست غلیظہ کا ہم نے سمجھ لیا کہ اگر درہم کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی، کم ہے تو بھی مجبوری میں ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اور اب نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ جس کپڑے پہ لگی ہو تو اس کو تب ناپاک سمجھا جائے گا جب وہ عضو کے چوتھائی کے برابر ہو۔ عضو کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، چوتھائی کے برابر ہو تو اب نماز نہیں ہوگی۔ عضو کے چوتھائی سے مراد یہ ہمارا یہ کپڑا ہے، ہمارے کپڑے میں
الگ الگ حصے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے کپڑے میں؟ اس کو آستین کہا جاتا ہے. یہ جو اس کو دامن کہا جاتا ہے. تو یہ الگ الگ حصہ ہے کپڑوں کا. تو اب یہ آستین، اس کے چوتھائی یعنی ایک روٹی کے 4 حصے کرو تو کتنا ہوتا ہے؟ 1 پاؤ. تو اس کو چوتھائی کہا جاتا ہے. تو کپڑے پر اس عضو یعنی جسم کا عضو یا جسم کے باڈی پارٹ یا کپڑے کے اس حصے کے، جیسے یہ آستین کے چوتھائی حصے پر پورا اگر لگ گیا تو اب نماز نہیں ہوگی. خفیفہ غلیظہ کا پہلے سنا درہم کے برابر، یہ خفیفہ کا حکم ہے. اگر چوتھائی کے برابر لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی. اب احکام سمجھ گئے. اب کل انشاءاللہ، کیونکہ بڑا لمبا بیان ہے یہ بھی، نجاست غلیظہ کون کون سی ہے، نجاست خفیفہ کون کون سی ہے، انشاءاللہ کل بیان آئے گا. 11 منٹ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ